بڑی مشکل صورتحال سے آج کل آپ دو چار ہیں. ایک طرف محبت علی کا سخت امتحان ہے یا نہیں؟ محبت علی کا سنگین امتحان آج کے دور میں لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم اپنے کردار کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہی نہیں. لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو منت کرنی پڑتی ہے کہ نماز پڑھا کرو، ہو علی والا اور نماز سے نفرت کرے. میرے خیال میں کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اگر ہو بھی جائیں تو مجھے پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں علی تو علی کا ادنا سا شاگرد بھی مستحب نوافل بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے میرے عزیز، منت نہ کرا نماز پڑھنے کے لیے. لوگ تیری شناخت یہ پائیں کہ جو علی والا ہوتا ہے وہی تو نمازی ہوتا ہے. سچی محبت وہ ہے کہ جو علی کے کردار سے محبت ہو. علی سخی تھے یا نہیں؟ ہمیں سخاوت سے محبت ہونی چاہیے یا نہ؟ علی حیادار تھے یا نہیں؟ ہمیں حیا سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ علی پردہ دار تھے یا نہیں؟ ہمیں پردے سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ علی غریب پرور تھے یا نہیں؟ ہمیں غریب پروری سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ علی یتیم پرور تھے یا نہیں؟ وہ کون سا شیعہ ہے جو اپنے یتیم بھتیجے کی جائیدادیں چھین کر اس کی کمائی سے کرائے مجلس اور یہ خیال کرے کہ مجھ پہ علی راضی ہے؟ یاد رکھ میرے محترم دوست، چور پہ علی کبھی راضی نہیں ہوتا، ڈاکو پہ علی کبھی راضی نہیں ہوتا، جواری پہ کبھی علی راضی نہیں ہوتا، بے حیا پہ کبھی علی راضی نہیں ہوتا، بے غیرت پہ کبھی علی راضی نہیں ہوتا، بے پردہ پہ کبھی علی راضی نہیں ہوتا. یاد رکھ، علی علی کر، لیکن فقط تیری زبان علی علی نہ کرے، تیری آنکھ بھی علی علی کرے، تیرا کان بھی علی علی کرے، تیرا ہاتھ بھی علی علی کرے. علی والے وہ نہیں ہوتے جو فقط دولت و دنیا لینے کے لیے لے کے دروازے پہ آتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں سر کٹ جائے تو ہر قطرے سے بھی علی علی کی آواز بلند ہو. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کربلا نے دی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کربلا نے دی ہے. بس دو جملے تشریف لائے ہیں میرے بات پڑھنے والے، فقط دو جملے عرض کرتا ہوں. کیا تیرا اور میرا ایمان ہے یا نہیں کہ شب عاشور جب چراغ بجھ گیا تھا، امام نے خود چراغ بجھا دیا تھا اور اندھیرے میں اپنے جانثاروں کو آزمایا تھا، یہ کہہ کر کہ جس کو زندگی پیاری ہے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اندھیرا ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شرمندہ ہو. لیکن میں لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن میں سے سب سے پہلے ابو الفضل العباس تھے. اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، کیا اس لیے چلا جاؤں میں زندہ رہوں آپ مارے جائیں؟ مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کی شہادت کے بعد مجھے میسر ہو. تجھ میں لاکھوں سلام اے ام البنین کے چاند، آج تیرا نشان اس لیے علمدار اور عزاداری کا نشان ہے کہ تو نے اپنی جان کو حسین پر قربان کرنے کا عہد پورا کیا. کہا
ابن رسول اللہ، کیا اس لیے میں چلا جاؤں کہ میں زندہ رہوں آپ مارے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جینا ہے تو آپ کے قدموں میں، مرنا ہے تو آپ کے قدموں میں۔ عزادارو، یہ وفا کا دروازہ تھا جو ابو الفضل العباس نے کھولا، اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا اپنی وفا شیاری کا اظہار کرنے لگا۔ کوئی کہنے لگا مولا اگر 70 مرتبہ مجھے زندگی اللہ دے اور ہر مرتبہ آپ پہ قربان ہونا پڑے، قربان پہ قربان تو ہوتا رہوں گا، لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا 1000 مرتبہ زندگی دے، 1000 مرتبہ قربان پہ قربان تو ہوتا رہوں گا، لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہ کروں گا۔ بالآخر یہ محفل شب عاشور تمام ہوئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ امام خیمے سے نکلے، سارے جانثار نکلے، باہر آئے، امام حسین زیر آسمان کھڑے ہو گئے، ایک ایک کا نام لے کے بلانا شروع کیا۔ قریب آتا تھا ہر شخص اور امام اپنی انگشت کے اشارے سے کہتے تھے جنت میں اپنا محل دیکھ لو۔ حبیب نے دیکھ لیا، مسلم نے دیکھ لیا، زہیر نے دیکھ لیا، ہر ایک نے اپنا اپنا جنت کا محل دیکھ لیا، عین الیقین کی منزل تک پہنچ گئے۔ فقط اب جنتی ہونے کا یقین نہیں بلکہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے اپنی اپنی جنت کو اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی؟ عزاداران آل محمد، اے ان شہیدوں کے ماتم کو اپنے لیے باعث فخر اور موجب نجات سمجھنے والوں، کیا ان بزرگوں نے جنہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور زمانہ میں جنت کے سردار نے انہیں ان کی جنت ان کو دکھا دی تھی، تو کیا انہوں نے رات کو پھر نماز میں رات نہیں گزاری؟ صبح جب ہوئی اور آذان نماز فجر دی گئی، جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر نے آذان دی تو فقط آذان تھی یا نماز بھی ہوئی؟ بولیے، فقط آذان ہوئی یا نماز بھی ہوئی؟ مصلی امامت پہ کون تھے؟ پیچھے کون تھے؟ کیا وہی نہیں تھے جن میں رات کو اپنی آنکھوں سے اپنی اپنی جنت دیکھی تھی؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، روز عاشور جب فجر عاشور ہوتی ہے تو آذان علی اکبر کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور مجلس عزاداری میں رونے والے آذان علی اکبر کی عزاداری پہ آ کے آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے ایک للہ اپیل ہے، مجھے اتنا بتائیے آذان کے بعد اتنے ہی لوگ نماز میں بھی ہوتے ہیں جتنے مجلس میں ہوتے ہیں؟ خود ہی مجھے آپ خود گواہی دو، یہ کیا ہوا؟ آذان علی اکبر یاد ہے، نماز امام حسین یاد نہیں ہے۔ بات کریں تو کیسا کیا جملے لوگ بولتے ہیں اور کس طرح لوگوں پہ فتوے جاری کرتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں وہاں فقط علی اکبر کی آذان تھی، علی اکبر نے آذان دی تھی، علی اکبر نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور اگر تیرا اور میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، آذان علی اکبر کا گریہ ہونے کے بعد سب مومنوں عزاداروں کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے رکیں اور نماز فجر بھی اسی سنت میں پڑھیں جس سنت میں آذان دی گئی ہے۔ یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہ ہوا، آذان ہو، آذان ہوتی ہی نماز کے لیے ہے، آذان کے بعد نماز نہ ہو تو اس آذان کی تو وہ شان ہی نہیں رہتی ہے کہ جس کے بعد نماز نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے وہاں بھی نماز تھی، یہ تو وہ نمازی تھے جن نے رات کو اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی تھی، لیکن پھر جب عاشور کا سورج ڈھلا تو کیا خیال ہے؟ جو ساتھی بچے ہوئے تھے، بہت سارے تو شہید ہو گئے تھے، کچھ امام کے جانثار بچے ہوئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز ظہر کو آیا اس وقت بھی نماز باجماعت عاشور کے میدان میں ہوئی یا نہ ہوئی؟ جی ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ وہ نماز کیسی ہوئی؟ آرام سے ہوئی یا تیروں کی برسات میں ہوئی؟ آرام سے ہوئی یا تیروں کی برسات میں ہوئی؟ مولا
اللہ نے چاہا تھا کہ ظالم جنگ کو بند کر دے تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، ان خبیثوں نے، ان شمروں نے جنگ کو بند نہ کیا۔ جب انہوں نے جنگ بند نہ کی، وقفہ امام نماز کے لیے چاہتے تھے، ملعونوں نے وقفہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، امام نے ان کے وقفہ نہ دینے کے باوجود بھی نماز پڑھائی یا نہ پڑھائی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ امام تو شہادتوں کے اندر نماز قائم کرتے ہیں اور تو فقط مجلس کے اندر نماز قائم کرنے سے روکتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تو حسینی ہے۔ امام تو تیرا وہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی جنگ کا وقفہ نہ کیا، امام مصلی عبادت پہ آ گئے، بچے کچھ مجاہد پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن چونکہ انہوں نے تیروں کی برسات کرنا تھی، امام نے اپنے 2 مجاہدوں کو محافظ کے طور پر معین کر دیا۔ محافظ آگے کھڑے ہو گئے، ادھر سے نماز شروع ہوئی، ادھر سے تیر شروع ہوئے، ادھر سے نماز شروع ہوئی، ادھر سے تیر شروع ہوئے۔ اب تو کی طرف مجاہد اپنے سینے پہ لے رہا ہے، نشانے بنانے والا زہرا کے لال کو نشانہ بنا رہا ہے، اور مجاہد بڑھ کر کوئی بازو پہ لے رہا ہے، کوئی سینے پہ لے رہا ہے، اور بالآخر تیروں پہ تیر کھاتے رہے۔ مولا اور مولا والوں کی نماز چلتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر سے نماز سلام کو پہنچی، ادھر سے سعید ابن عبداللہ حنفی کے بدن میں 13 تیر پیوست ہوئے۔ ادھر سے سلام کا آواز آیا، ادھر سے 13واں تیر سعید کے بدن میں پیوست ہوا۔ سعید گرا، زمین پہ تڑپا، امام نے مصلی عبادت چھوڑ دیا، آگے بڑھے، اس تڑپتے ہوئے مجاہد کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ بس میرے آخری جملے ہیں میرے عزیزوں، میں اس کو یاد رکھنا، اس تڑپتے ہوئے محافظ نماز سے مجاہد کے سر کو اپنی گود میں لیا، اس کی آخری مرتبہ آنکھ کھلی، چہرہ وجہ اللہ حسین کی زیارت کی، اور یہ جملہ اس کی زبان پہ آیا۔ یاد رکھنا، ایک سوال کر لیا اس مجاہد نے۔ کیا سوال تاریخ نے نقل کیا؟ یہ مجاہد سوال کرتا ہے، حل وفیت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کیا میں وفا کر سکا؟ اے فرزند رسول، کیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوا؟ زیادہ دیر تو ہو نہ سکتی تھی۔ امام نے فوراً جواب دیا، اور الفاظ یہ آئے، انت امامی الی الجنہ، تیری وفا اتنی بلند ہے کہ جب میں حسین روز محشر جنت کو جانا چاہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک تو میرے آگے آگے نہ چلے، جب تک تو میرے آگے آگے نہ چلے گا۔ اور میرے عزیزو، اب اس سے بڑھ کر میں تجھے نماز کے لیے کیسے مثال دوں؟ اور اگر نہ سمجھ آئے تو بس آخری جملہ سن لے، یہ تو زوال عاشور کی نماز تھی۔ مجھے بتا، عاشور کا سورج غروب بھی ہوا یا نہ ہوا؟ عاشور کا سورج غروب ہوا یا نہ ہوا؟ اور جب ہوا تو شریعت محمدی میں غروب کے بعد بھی کوئی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں، نماز مغرب و عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ بس ہاں، مجھے بتا، جب سورج غروب ہوا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے، شمر سر اٹھا کے لے گیا تھا، اور خیمے جل گئے تھے، چادریں چھن گئی تھی، زیور لٹ گئے تھے، بچے بکھر گئے تھے، بیویاں اس مصیبت میں تھی کہ جس کی مثال نہیں شام میں غریباں۔ لیکن مجھے اتنا بتاؤ بیویوں اور مومنوں، کیا زہرا جائیوں نے نماز پڑھی ہوگی یا نہ پڑھی ہوگی؟ زینب کبریٰ نے نماز پڑھی ہوگی یا نہ پڑھی ہوگی؟ پانی لانے والا کوئی نہ تھا، عباس نہر فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا تھا، کوئی پانی نہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ بیویوں نے خاک کربلا پہ کیا تیمم، اور لاشوں کے درمیان کہیں حسین، کہیں علی اکبر، کہیں قاسم، کہیں اول محمد، کہیں علی اصغر، کہیں عباس، اور درمیان میں کھڑی ہے علی کی بیٹی، درمیان میں کھڑی ہے زہرا جائی، اور پڑھ رہی ہے نماز۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بس مجھے اتنا بتاؤ، ٹھنڈا پانی پی کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، اچھا کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، بہترین محلات میں سو کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، اپنے پیارے بیٹوں کو سینے سے لگا کے ان کے چہرے پہ بوسے
کرا کے، علی اصغر ذبح کرا کے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائے اور بیوی کہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑھ کر میرے پاس نماز کے لیے اور کوئی مثال نہیں ہے۔ آؤ اے عزادارو اور حسینیو، اللہ ہم سب کو سچا محب آل محمد اور نمازی اور ان کا سچا تابعدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔